الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور سر رسولہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. اور یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کے سامنے دنیا جہان کی ساری دولتیں ہیچ ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دولت ایمان ملی ہوئی ہے، اور بہت ہی زیادہ نصیبہ ور ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت پر کاربند ہیں. اس حیثیت سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جس کلمے کو پڑھتے ہیں، جس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اور فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، پہلے ہم اس کلمے کے مفہوم کو سمجھیں. یقین جانیے ایک مومن، ایک مسلمان اگر صرف کلمہ سمجھ لے، جو کلمہ وہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اگر اس کا مفہوم اور معنی سمجھ لے تو اس کی ایمانی زندگی سمر جائے گی. وہ زیغ و زلال کا، وہ ضلالت و گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ پگڈنڈیوں کا راہی نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا. وہ صراط مستقیم کہ جس کی رہنمائی کتاب و سنت میں موجود ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور اس پر انہیں فخر بھی ہے، غرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ہی حق پر ڈٹے رہنے کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن اگر بنظر ظاہر ان کے عقید و عمل کا جائزہ لیا جائے تو محسوس آپ کریں گے، یقین آپ کو آ جائے گا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا دعویٰ ہے، لیکن وہ جذبہ اطاعت رسول کا، وہ جذبہ اتباع سنت کا، وہ جذبہ توحید و سنت پہ کاربند رہنے کا جو ایک مومن کا طور امتیاز ہوتا ہے، جو ایک مومن کا امتیازی وصف ہوتا ہے، جو ایک مومن کی امتیازی شان ہوتی ہے، شمہ برابر بھی اس کا حصہ ان کے دل میں موجود نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے, جو شریعت لے کر کے آئے تھے, آج بھی وہ شریعت اپنی اسی اصلی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک وہ شریعت موجود رہے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, آپ کے قلب اطہر پہ آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کے بارے میں ارشاد فرمایا. دین مکمل ہو چکا ہے, نہ اس میں اب کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دین اسلام کی شکل میں عنایت کی ہے اس کا ذکر فرمایا اس آیت میں. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر کاربند رہیں. اور دین ہے کیا, دین کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, ایک مومن, ایک مسلمان جو خالی الذہن ہو, خالی الدماغ ہو, جس کے دل و دماغ میں وسوسہ نہ ہو, جس کے دل و دماغ میں کسی قسم کا زیغ و ضلال نہ ہو, وہ یہ ضرور سوچے گا اور اس کا دل یہ جواب دے گا کہ دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا. وہی دین اس وقت بھی تھا, آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گا. اور جس دین پر کاربند ہو کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. دین کیا تھا؟ وہ قرآن اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس انہی دونوں چیزوں پہ صحابہ کرام کاربند تھے. وہاں ان کے دور میں, ان کے زمانے میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو فلاں کیا کہہ رہے ہیں, ابو بکر کا کیا فرمان ہے, عمر کیا کہتے ہیں, عثمان کیا کہتے ہیں, علی کیا کہتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں, عشرہ مبشرہ کیا کہتے ہیں. یہ صغار صحابہ بھی سوچ نہیں سکتے تھے. کبار صحابہ کے بارے میں یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ان کے بارے میں بھی ادنا صحابی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو چلے ابو بکر سے پوچھیں, چلے عمر فاروق سے پوچھیں, چلے عثمان غنی سے پوچھیں, چلے علی مرتضیٰ سے پوچھیں رضی اللہ عنہم. سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہی اصلی دین پر کاربند تھے. اور جب تک ہم ان کی روش پہ گامزن نہیں رہیں گے ہم اصلی دین پہ کاربند ہونے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اتباع کے دعوے دار ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحابہ کرام کے روش پہ گامزن ہیں. اور ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں, جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کے داعی ہیں, کتاب و سنت کے مناد ہیں, کتاب و سنت پہ عامل ہیں, ان کو صحابہ کا دشمن کہا جاتا ہے. وہ سوچیں کہ صحابہ کرام کی روش کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا. جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے تھے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان تو اللہ کی جانب لوٹاؤ, رسول اللہ کی جانب لوٹاؤ. دیکھو قرآن میں کیا ہے, دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے. وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے, اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا اس سے بعض آیات میں ایمان کی نفی فرمائی ہے, اور بعض آیات میں ایسے لوگوں کے اعمال کو باطل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے, جو آپ کی پیروی نہیں کرتے, جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, رائیگاں اور برباد نہ کرو.
گویا اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول اللہ